علامہ ناصر عباس جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان میں انہوں نے سارے احوال بتا دیا ہے کہ پاکستان اب اس دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پاکستان لمبے عرصے تک اب چلے تو پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو بہت اس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی احتجاج کر کے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ حسینہ واجد کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش میں ظلم کیے اور کس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو شہید کیا۔ کہانی یہاں سے ایک بندے سے شروع ہوئی جو احتجاج کے لیے، جو کوٹا سسٹم کے حوالے سے جو وہ احتجاج کر رہے تھے لوگ، اس میں سے ایک نوجوان جو احتجاج کر رہا تھا اور وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا وہاں احتجاج کر رہا تھا، اور جو غالباً توڑ پھوڑ کر رہا تھا، لگا ہوا تھا، تو اس پر جو ہے نا ڈائریکشن جو ہے نا اوپر سے آئی اور پولیس کو کہ ان کو گولی مار دیا جائے۔ پھر جب ان کو گولی مار دی گئی اور کس طریقے سے پھر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہے وہ سارے سڑکوں پر آئے اور کس طریقے سے احتجاج کر کے پورا بنگلہ دیش کو جو بنگلہ دیش کو توڑ پھوڑ کر دی انہوں نے۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد سب ان کو ہیلی کاپٹر سے بھی جو ہے نا ان پر گولیاں برسائی گئی اور کس طریقے سے جو ہے نا جو انہوں نے ایک ظلم ہزار گرم کیا ہوا تھا حسینہ واجد نے، پھر عوام کی سمندر نے آ کر سب چیزیں ختم کر دیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ روز حسینہ واجد کو جو بنگلہ دیش کی عدالت ہے انہوں نے جو ہے نا سزائے موت سنا دی ہے، اور وہاں کس طریقے سے لوگ خوش ہوئے اس چیز سے۔ اور جو حسینہ واجد اس سے پہلے بھی جو سیاسی جو قیدی ہے ان کو بھی جو ہے نا گرفتار کیا تھا، اور کم از کم جو کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے لمبی حکمرانی اور ایک خاتون کی حکمرانی جو چلی ہے وہ بنگلہ دیش میں چلی ہے۔ اور کس طریقے سے بنگلہ دیش میں جو ہے نا لوگوں کو یرغمال بنایا اور کس طریقے سے وہاں کے سیاسی قیدیوں کو جو ہے نا پابند کیا اور کس طریقے سے ان کو مارا پیٹا گیا اور کس طریقے سے ان کو جو گھروں میں بند کر کے قید کر کے رکھے، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے جیل میں رکھا تھا کہ یہ لوگ باہر آ کے جو حسینہ واجد کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو پھر پولیس والے جو ہے جو آرمی کے لوگ کے حالانکہ ان کو دیا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے نا اس چیز میں جو ہے نا فیصلہ کر لے کے، کیونکہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی حکومت کے لیے بہت خطرہ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ کے پاس سے آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا ہیلی کاپٹر میں جو ہے نا اپنے پڑوسی ملک ہندوستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ حسینہ واجد نے وہاں جب ان کو سزائے موت سنائی گئی تو ہندوستان کے ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے ان کے ساتھ جو پروگرام میں بیٹھ کر گفتگو کی کہ مجھے کیوں جو ہے نا یہ سزا ہوئی ہے۔ اس پر کسی دن تفصیلی بات کریں گے، لیکن میں سینیٹر مشتاق ہے، انہوں نے جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور جو دیگر پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے انہوں نے جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس چیز پر تو کنفرم نہیں ہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے سینیٹر مشتاق نے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سینیٹر مشتاق نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، اور اس کی سوشل میڈیا کی جو خبر ہوتی ہے وہ اس میں کم طرح سے ہوتا ہے کہ وہ سچی ہوتی ہے، باقی ساری جو ہے جھوٹی ہوتی ہے۔ جو لوگ جو ہے نا اگر کوئی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بندہ ملنے چلا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ سینیٹر مشتاق نے اس سے پہلے جب وہ اسرائیل تھا تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ کہا جاتا تھا، اور اس چیز کو تو پھر سینیٹر مشتاق نے بھی جو ہے نا کنفرم کیا ہے کہ مجھے جماعت اسلامی سے جو ہے نا فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا جو میں تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن آج انہوں نے میڈیا سے جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم مذمت جاری رکھیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان زیر اہتمام 27ویں ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے نا انہوں نے احتجاج کی، اور احتجاجاً انہوں نے پریس کانفرنس میں، کیونکہ اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے احتجاج کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آنے والے دنوں میں بھی احتجاج کی جو ہے نا کال دینی ہے، لیکن عمران خان سے مشاورت کے بعد انہوں نے جو ہے نا احتجاج کی کال دینی ہے۔ دوسری جانب جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے گی تو اس پر جو تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ بھی ان میں شریک ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شریک ہوں گے، اور کئی لوگ جو ہے اس میں شریک ہوں گے، تاکہ اس احتجاج کو جو ہے نا پرامن بنائے، اور جو ہے نا کہیں جو ہے نا پاکستان کا یا پاکستان کے لوگوں کا جو ہے نا اس میں نقصان نہ ہو۔ دوسری جانب یہ معاملات جو حسینہ واجد سے ملتے جلتے اس لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ جو حسینہ واجد ہے وہ بھی اس طریقے سے جو موجودہ حکومت جس طریقے سے ظلم کر رہی ہے، وہ جو موجودہ حکومت جس طریقے سے ظلم کر رہی ہے، تو یہ حسینہ واجد بھی اس طریقے سے ظلم کرتی تھی۔ بشار الاسد بھی ایسے ہی کرتا تھا، اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی جو بنگلہ دیش کے تھے وہاں پہ حسینہ واجد اس طریقے سے ظلم کرتی تھی، تو پھر اس کو کس طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا ہے۔ دوسرے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، آج علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں تو ان کو کہتی ہوں کہ مجھے گرفتار کر لے، لیکن یہ گرفتار نہیں کرتے۔ حلیمہ خان مزید کہتی ہے کہ میرے جائیداد اور میرے بینک اکاؤنٹ اور باقی جو دستاویزات ہیں وہ بند ہے۔